بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین وزن اور ان کا فائدہ بیان کرتے ہیں۔ تین وزن یہ ہیں: فعلتن، فعلتن اور فعلتن۔ فعلتن کا وزن مرتبہ کے لیے آتا ہے، جیسے ضربتن ایک مرتبہ مارنا، اور فعلتن کا وزن نوع کے لیے آتا ہے، یعنی قسم کے لیے۔ صبغتن ایک قسم کا رنگ کرنا، اور فعلتن کا وزن مقدار کے لیے آتا ہے، جیسے اکلتن اور لقمتن ایک مقدار کھانے کی۔ فعلتن کا وزن مرتبے کے لیے آتا ہے، جیسے ضربتن ایک مرتبہ مارنا، اور فعلتن کا وزن نوع اور قسم بیان کرنے کے لیے آتا ہے، صبغتن ایک قسم کا رنگ کرنا، اور فعلتن کا وزن مقدار کے لیے آتا ہے، جیسے اکلتن اور لقمتن ایک خاص مقدار جو کھائی جائے۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ مبالغہ کے لیے چار صیغے عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں: فعال، فعال، فاعل اور فعیل۔ فعال جیسے ضراب خوب مارنے والا، فعال جیسے طوال بہت زیادہ لمبا، فاعل جیسے حذر بہت زیادہ ڈرنے والا، اور فعیل جیسے علیم بہت زیادہ جاننے والا۔ مبالغہ کے لیے چار صیغے استعمال ہوتے ہیں: فعال، فعال، فاعل اور فعیل۔ فعال جیسے ضراب بہت زیادہ مارنے والا، فعال جیسے طوال بہت زیادہ لمبا، فاعل جیسے حذر بہت زیادہ ڈرنے والا، اور فعیل جیسے علیم بہت زیادہ جاننے والا۔ آگے اسم مبالغہ اور اسم تفضیل میں فرق بیان کرتے ہیں کہ دونوں میں معنی فاعلیت کی زیادتی ملحوظ ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مبالغہ میں معنی فاعلیت کی زیادتی ہوتی ہے فی حد ذاتہ، نہ کہ دوسرے کے لحاظ سے، اور اسم تفضیل میں معنی فاعلیت کی زیادتی ملحوظ ہوتی ہے دوسرے کے لحاظ سے۔ مبالغہ اور اسم تفضیل میں فرق یہ ہے کہ دونوں میں اگرچہ معنی فاعلیت کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن مبالغہ میں معنی فاعلیت کی زیادتی ہوتی ہے فی حد ذاتہ، نہ کہ دوسرے کے لحاظ سے، اور اسم تفضیل میں معنی فاعلیت کی زیادتی ہوتی ہے دوسرے کے لحاظ سے۔ جیسے اضرب من زید یا اضرب القوم اسم تفضیل ہے، اس کا معنی ہے زید سے زیادہ مارنے والا یا قوم میں سب سے زیادہ مارنے والا، جبکہ ضراب کا معنی ہوتا ہے خوب مارنے والا اور بس، کسی اور کے لحاظ سے زیادتی نہیں ہے۔ اضرب من زید، اضرب القوم یہ اسم تفضیل ہیں، ان کا معنی ہے زید سے زیادہ مارنے والا یا قوم میں سب سے زیادہ مارنے والا، جبکہ ضراب مبالغہ اس کا معنی ہے خوب مارنے والا، زیادہ مارنے والا اور بس، کسی اور کے لحاظ سے یہاں پر زیادتی ملحوظ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اضرب اور اکبر یہ اسم تفضیل ہے، حالانکہ ان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو دوسرے کے لحاظ سے معنی کی زیادتی پر دلالت کرے۔ اضرب اور اکبر یہ اسم تفضیل ہیں، حالانکہ کوئی ایسا لفظ نہیں جو دلالت کرے کہ ان میں معنی فاعلیت کی زیادتی دوسرے کے لحاظ سے ملحوظ ہے۔ اس کا جواب دیا کہ یہاں نسبت والا معنی محذوف اور مقدر ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہاں پر کچھ حذف ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو جب صرف اضرب یا اکبر کہیں تو وہاں نسبت والا معنی مقدر ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ جب صرف اضرب و اکبر کہیں تو نسبت والا معنی مقدر ہوتا ہے۔ مثلا جب کہیں اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکبر من کل شیء، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بڑے ہیں۔ تو اضرب اور اکبر اگر کہیں آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نسبت والا معنی یہاں پر محذوف ہے۔ آگے ذکر فاعل عدد، ایک فائدہ بیان کیا کہ صیغہ فاعل اعداد میں مرتبہ کے لیے آتا ہے، جیسے خامسن کا معنی پانچواں اور عاشرن کا معنی 10واں، یعنی جو شمار میں پانچواں اور 10واں ہو۔ یہ تفصیل ان اعداد میں ہے جو مفرد ہیں، یعنی کہ 10 تک کے جو اعداد ہیں، اور مرکب اعداد یعنی 11 سے آگے جو ہیں ان میں یہ تفصیل ہے کہ پہلا جز فاعل کے وزن پر ہوتا ہے اور دوسرا جز اپنے حال پر باقی رہتا ہے، جیسے حادی عشرہ اس کا معنی ہے 11واں، ثانی عشرہ 12واں، حادی و عشرون 21واں، اور رابع و ثلاثون 34واں۔ فاعل کا صیغہ اعداد میں مرتبہ کے لیے آتا ہے، جیسے خامسن کا معنی پانچواں اور عاشرن کا معنی 10واں، یعنی جو شمار میں پانچواں
5ویں نمبر اور 10ویں نمبر پر ہے۔ یہ تفصیل ان اعداد میں ہے جو مفرد ہیں، اور جو مرکب اعداد ہیں 11 سے آگے، 11 سے آگے، ان میں یہ تفصیل ہے کہ پہلا عدد تو فاعل کے وزن پر ہوتا ہے اور دوسرا اپنے حال پر رہتا ہے۔ جیسے 11، اس کا معنی ہوتا ہے 11واں، ثانی عشرہ 12واں، 21 21واں، اور رابع و ثلاثون کا معنی 34واں۔ لیکن جو دہائیاں ہیں، عشرہ کے بعد جو دہائیاں ہیں 20 30 40، ان میں ایک ہی عدد مرتبہ کے لیے بھی آتا ہے اور عدد کے لیے بھی آتا ہے۔ مثلا 20 ہے، اس کا معنی 20 بھی ہے اور 20واں بھی۔ عقود میں عشرہ کے بعد جتنی دہائیاں ہیں 20 20 30 وغیرہ، ان میں ایک ہی لفظ عدد کے لیے بھی آتا ہے اور مرتبہ کے لیے بھی آتا ہے۔ مثلا 20 کا معنی 20 بھی ہے اور اس کا معنی 20واں بھی ہے۔ آگے فاعل ذی کذا کی تعریف کی۔ فاعل ذی کذا وہ فاعل کا صیغہ ہوتا ہے جو نسبت کے لیے آتا ہے، جیسے تامر، اس کا معنی کھجور والا، لابن، اس کا معنی دودھ والا، اور تمار اور لبان بھی اسی طرح ان کا معنی ہوتا ہے کھجور والا اور دودھ والا۔ فاعل ذی کذا وہ فاعل کا صیغہ ہوتا ہے، وہ فاعل کا صیغہ ہوتا ہے جو نسبت کے لیے آتا ہے، جیسے تامر کھجور والا اور لابن دودھ والا۔ تمار اور لبان کا بھی یہی معنی ہے، کھجور والا اور دودھ والا۔